من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآلہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، مقام اہل بیت پر گفتگو کے لیے مسلسل ان آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم نے امتحان کا تذکرہ کیا کہ جب تک امتحان نہ ہو یہ واضح نہیں ہو پاتا کہ کس کا کیا مرتبہ ہے اور کس کا کیا مقام ہے۔ پہلی تقریر میں ہی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ امتحان پروردگار اپنی معلومات میں اضافے کے لیے نہیں لیتا، اتمام حجت کے لیے لیتا ہے، تاکہ ناقص کو اس کے نقص کا احساس ہو سکے اور کامل کے کمال کو دوسروں کے سامنے اشکار کیا جا سکے، تاکہ اگر ناقص کو کہیں رینکنگ کے اندر نیچے رکھا جائے تو اس کا شکوہ کسی بھی طریقے سے بجا قرار نہ پائے، اور اگر کسی کامل کے کمال کی وجہ سے اسے کوئی رتبہ بلند عطا کیا گیا ہے تو دوسروں کو شکایت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مختلف طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار امتحان لیتا ہے۔ 5 ہیڈز تو اسی آیت کے اندر پروردگار عالم نے بیان کر دیے کہ خوف کے ذریعے سے بھی امتحان ہوگا، مال کی کمی کے ذریعے سے بھی امتحان ہوگا، جانوں کے تلف ہو جانے کے ذریعے سے بھی امتحان ہوگا، بھوک کے ذریعے سے امتحان ہوگا، میوہ دل اگر چھن جائے تو اس سے بھی پروردگار عالم نے امتحان لینے کا اعلان فرمایا ہے۔ پھر آخر میں صبر کی بات کی کہ بشارت اور خوشخبری ان صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کے دل کی کیفیت لفظوں میں ڈھل کر ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا کرواتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بالآخر ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے نہج البلاغہ میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ان قولنا انا للہ اقرار علی انفسنا بالملک، کہ یہ ہمارا کہنا کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ ہمارا اعلان ہے کہ ہم اپنے مالک خود نہیں ہیں، مملوک ہیں، مالک وہ ہے۔ یعنی جب انسان ملکیت اور اونرشپ کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے بے نیاز ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو اعلان کروایا گیا کہ انا للہ ہے، ہم اللہ ہی کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقتی ٹیمپریری موقتاً ہمیں آزادی اور اختیار ملی ہے، بالآخر اسٹرنگز کسی اور کے ہاتھ میں، اس نے بھیجا تو ہم آ گئے، وہ بلائے گا تو ہمیں جانا پڑے گا۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اب اس میں حیات کی طرف نسبت ہے اور قضا کی طرف نسبت ہے،
بس اس کو تھوڑا سا اور بلندی دے دی جائے تو پروردگار نے بھیجا تو ہم آ گئے، وہ بلا لے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے انسان جب اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہے تو کہتا ہے افوض امری الی اللہ، میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ سپرد کرنا کا اس دنیا کے اس محدود اختیار کو سرنڈر کرنے کا نام، کہ جو محدود اختیار خدا نے دیا تھا میں اس کو بھی خدا ہی کی بارگاہ میں سرنڈر کرتا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم جو مجھ سے چاہتا ہے اس کے مطابق میں زندگی گزار دوں، تو ظاہر ہے کہ یہ انسان اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اور اگر وہ سرکشی کرنا چاہے، سرتابی کرنا چاہے، تو جب تک یہ محدود اختیار ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ بالآخر جب پروردگار عالم کی طرف سے وہ آخری رحیل کال، فائنل کال جب وہ آ جائے گی تو انسان کو بالآخر جانا پڑے گا۔ تب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ انسان کے لیے ایک وحشت ناک اور دہشت ناک ایک کانسیپٹ ہے کہ جس کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بالآخر موت انسان کیوں پسند نہیں کر پاتا۔ کل بھی اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ ایک جیتا جاگتا انسان، چلتا پھرتا انسان جس کے ہاتھوں میں حرکت ہے، پیروں میں طاقت ہے، وہ چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، آنکھیں ان میں نور ہے، کان ہے، وہ آواز سن رہے ہیں، اچانک پتہ چلے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو ہوا کیا؟ وہ دیکھتی ہوئی آنکھیں بے نور ہو گئیں، وہ چلتے پھرتے ہاتھ پیر جن کے اندر حرکت تھی وہ خاموش ہو گئے، ساکن ہو گئے، وہ کانوں کے اندر جو سماعت تھی اب وہ سن نہیں پاتا۔ جب یہ کیفیت ہے اور اس کے بعد پھر ذرا دیکھیے کہ ایک ایسا انسان کہ جو اگر سونا چاہتا تو اپنی مرضی سے اپنے بستر پر جا سکتا تھا، اب اگر قبر میں بھی جانا ہے تو وہ خود سے نہیں جا سکتا۔ وہ چاہتا تو خود شاور لے سکتا تھا، اب اگر اس کو غسل بھی دینا ہے تو کوئی دوسرا دے گا۔ وہ چاہتا تو اپنا لباس خود پہن سکتا تھا، اب اگر اس کو کفن بھی دے گا تو کوئی دوسرا دے گا۔ تو یہ ایسا کانسیپٹ انیشلی سپرفیشلی باد النظر میں نہیں ہے کہ جو انسان کو فیسینیٹ کر سکے۔ حرکت ختم، تحرک ختم، بصارت ختم، سماعت ختم، انسان بیڈ ریڈن ہو جائے اور پھر اس دنیا سے چلا جائے، یہ فیسینیٹ نہیں کر پائے گا۔ یہ ایک انسان کے لیے ایسا تصور نہیں ہے کہ جو اسے بہت زیادہ مسرور کر سکے۔ مگر ایشو کیا ہے؟ اسلام اسی کانسیپٹ کو تھوڑا سا موڈیفائی کرتا ہے۔ اگر تم مشاہدات کے اسیر ہو کر فیصلہ نہ کرو، غیب کی دنیا پر ایمان رکھ کے فیصلہ کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو تمہارے مشاہدے میں آ رہا ہے تو تم نے تو ملک الموت کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، جہاں کل بات ہماری رکی تھی، مگر تم مان رہے ہو نا کہ ملک الموت ہے۔ تم نے تو برزخ کی زندگی کو نہیں دیکھا مگر تم مان رہے ہو کہ برزخ ہے۔ تم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا کہ جو قبر میں آ کر حساب کتاب کر رہے ہیں، مگر تم مان رہے ہو کہ وہ ہیں۔ تو پھر انصاف کی بات کرو کہ تم علی کے اس جملے پر کیوں توجہ نہیں کرتے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتہبوا، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تک آنکھیں کھلی تھی وہ دیکھ رہا تھا، آنکھیں بند ہو گئی تو وہ بے نور ہو گئیں۔ مولا کہتے ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ جب تک جی رہا تھا تب تک سو رہا تھا، جب مرتا ہے تو بند آنکھوں کے ساتھ دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اب یہ آل ٹوگیدر بالکل ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہو گیا 180 ڈگری کے اوپر۔ ہاں مگر اس کو کون مانے گا؟ اس کو وہی مانے گا جو مشاہدے کی دنیا سے آگے غیب کی دنیا پر ایمان لائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ابتدا ہی کے اندر یہ کہا کہ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، منزل من اللہ ہے، خدا نے اس کو نازل کیا ہے اپنے حبیب کے قلب پر۔ لیکن یہ ہدایت کس کی کرے گی؟ پوٹینشل اس میں اتنا ہے کہ ہدن للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کرے گی۔ پریکٹیکلی کن کی ہدایت کرے گی؟ ہدن للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کرے گی۔ یہ متقین کون ہے؟ تمام انسان کا نہیں، الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر یہ غیب ہی کو نہیں مانتے تو the book is not for them، یہ کتاب ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالآخر کچھ نہ کچھ یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ معاملہ ہماری آبزرویشن سے آگے کا ہے، میٹا فزکس کا ہے، ہمارے مشاہدے سے آگے کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان اس دنیا سے گیا تو معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے اور گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا حضرت آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ، ان کی وہ کتاب کہ جس کو میں ہائیلی ریکمنڈ کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں۔ کتاب کا نام ہے فلسفہ شہادت۔ یہ کتاب ظاہر ہے کہ ان کے کچھ لیکچرز ہیں کہ جن کو کتابی صورت دی گئی فارسی زبان میں، پھر اس کا عربی ترجمہ بھی ہوا، اردو ترجمہ بھی ہوا، انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کو مل جائے گا، یعنی جو جس زبان میں کمفرٹیبل ہے وہ اس زبان کے اندر اس کو دیکھ سکتا ہے۔ کتاب بہت مفصل نہیں ہے،
مختصر، آپ اس کو ایک بکلیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر مطالب اس کے اندر بہت اعلیٰ اور شاندار ہے۔ اگرچہ وہ شہادت کو ڈسکس کر رہے تھے، مگر ڈسکس کرتے کرتے ایک مقام پر انہوں نے گفتگو کو وہاں پہنچایا کہ جہاں پر انسان کا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، دنیا کا آخرت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس حوالے سے انہوں نے 3 آئیڈیالوجیز کے اندر بات کو سمرائز کیا، خلاصہ کیا۔ 3 آئیڈیالوجیز، ان میں سے پہلی اور دوسری آئیڈیالوجی اسلام بائی نہیں کرتا، تیسری آئیڈیالوجی اسلام کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 نظریات پائے جاتے ہیں، ہمارا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، دنیا کا آخرت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے 3 نظریات پیش کیے۔ اتفاق سے مجھے نظر آ رہا ہے جامعہ تعلیمات اسلامی والے ہمارے بھائی، اور جامعہ تعلیمات اسلامی ہی نے کراچی کے اندر پاکستان میں اس کو اردو زبان کے اندر شائع کیا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے پہلا جو نظریہ بیان کیا، اس کے لیے انہوں نے ایک مثال دی، یہ آگے متحری کی مثالیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہمارا وہی تعلق ہے کہ جو طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہوتا ہے، کہ دنیا کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، کہ وہی تعلق ہے جو طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہوتا ہے، برڈ ان اے کیج۔ اگر ایک طوطے کو پنجرے کے اندر ڈال دیا جائے تو جو اس پنجرے کے ساتھ طوطے کا تعلق ہے وہی ہمارا تعلق دنیا کے ساتھ۔ اب آپ ذرا سا اس کو ایلوبریٹ کریں کہ طوطے کو پنجرے کے اندر ڈالا گیا تو کیا ڈالنے سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ جانا پسند کریں گے کہ نہیں؟ کب تک ہے؟ جب تک اس کا مالک چاہے، وہ اس کو نکالے تو یہ باہر آ جائے گا، ورنہ وہ اندر ہی رہے گا۔ ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تو بھیجنے سے پہلے پوچھا گیا کہ مائی ڈیئر، آپ کا موڈ ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر بھیجا جائے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ نہ آپ سے پوچھا گیا نہ مجھ سے پوچھا گیا۔ جب ہمیں یہاں سے لے جایا جائے گا تو پوچھا جائے گا؟ جواب جی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات تو بڑی ریزمبل کر رہی ہے، یعنی اس کے اندر کامن ڈینومینیٹر تو پایا جاتا ہے کہ طوطے کو پنجرے میں ڈالا گیا پوچھے بغیر، ہم کو دنیا میں بھیجا گیا پوچھے بغیر، طوطے کو پنجرے سے نکالا جائے گا پوچھے بغیر، ہم کو دنیا سے لے جایا جائے گا پوچھے بغیر۔ تو جو طوطے کا معاملہ ہے وہی ہمارا معاملہ ہے، ہمیں دنیا میں ویسے ہی رکھا گیا ہے کہ جیسے کسی پرندے کو پنجرے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ بظاہر یہ فیسینیٹ کرتا ہے کہ ہاں واقعاً معاملہ ایسا ہی ہے۔ آگے متحری اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں رانگ، اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے غلط، آپ نے غلط سمجھا، ہمارا وہ تعلق نہیں ہے اس دنیا کے ساتھ جو طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہے۔ مگر باتیں تو بڑی مشترک لگ رہی ہیں کہ اگر ہمارا وہی تعلق ہے اس دنیا کے ساتھ جو طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہے، تو عزیزو انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر طوطے کو موقع ملے اور وہ پنجرہ توڑ کر پھر سے اڑ جائے تو آپ اس کی مذمت کر سکتے؟ اگر وہ نظر بچا کر کسی موقع پر پنجرے سے دروازہ توڑ کر تالا توڑ کر وہاں سے اڑ جائے تو کیا آپ اس طوطے کی مذمت کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو کنڈیم کر پائیں گے؟ آپ کہیں گے کتنا غلط کام کیا اس نے؟ جواب ملے گا جی نہیں، ہم اس کی مذمت نہیں کر سکتے، ہم کہیں گے بالکل ٹھیک کیا، اس کی مرضی کے خلاف اس کو قید کر لیا گیا تھا، اس کو موقع ملا، اس نے تالا توڑا، دروازہ توڑا اور دروازہ کھلا رہ گیا، وہ اڑ گیا، تو اڑ گیا تو اس کی کیا مذمت کی جائے؟ اس کی مرضی کے خلاف اس کو وہاں پر رکھا گیا تھا۔ اگر ہمارا وہی تعلق ہے جو طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہے تو خودکشی کو جائز ہونا چاہیے، تو پھر خودکشی کو جائز ہونا چاہیے۔ پھر آپ سوسائڈ کو بالکل جسٹیفائی کریں کہ جس طرح سے طوطے کے اڑ جانے پر اس کی مذمت نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی قید حیات سے تنگ آ کر خودکشی کے ذریعے سے اپنی روح کو پرے پرواز دے کر آزادی حاصل کرنا چاہے تو آپ اس کو کبھی بھی مذمت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، اس نے بھی آزادی حاصل کر لی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی رانگ۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تو پرندے نے پرواز لی اور چلا گیا، آزاد فضا کے اندر وہ سانس لینے لگا، اس نے کہا جان چھوٹی اس پنجرے سے، اور یہی سوچ کر اگر ایک انسان اس دنیا سے خودکشی کر لے کہ جان چھوٹی، اس قید سے مجھے آزادی مل گئی، تو کس لیے کہ آزادی مل جائے گی، پرندے کی طرح ہم آزاد فضا کے اندر سانس لیں گے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ جناب نہیں، معاملہ ایسا نہیں، اب تو اور زیادہ گرفت میں آ گئے۔ اگر کوئی شخص اس کو بائی نہیں کرتا وہاں کی زندگی کو
تو ٹھیک ہے وہ یہ کر کے دیکھ لے، لیکن یقین جانیے پہلی تقریر ہی کا جملہ میں مستعار لینا چاہوں گا کہ علامہ سید علی نقی صاحب نے کتنا پیارا تبصرہ کیا تھا. وہ فرماتے تھے خودکشی جو کرتا ہے وہ میدان حیات سے فرار اختیار کرتا ہے، فرار وہ اختیار کرے جو فرار کا ماننے والا ہے، حیدر کرار کا ماننے والا کبھی فرار اختیار نہیں کرتا. کر رہی ہے اس میدان کے اندر اس طوطے کو پنجرے میں رکھنا کسی پرپس کے ماتحت نہیں ہے، اس کو بس قید کیا گیا، کھاؤ پیو اور قید میں رہو. ہمیں اس لیے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا کہ کچھ کرنا نہیں. آپ غور کیجئے گا، اگر کوئی آبجیکٹو اور کوئی ہدف نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، قید میں جس طریقے سے اس طوطے کو رکھا گیا اسی طریقے سے ہم کو دنیا میں رکھا گیا. لیکن جب ایسا نہیں تو پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ والی ایکویشن فالٹی ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں سقم پایا جاتا ہے، نقص پایا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا پہلا نظریہ جس کو اسلام نے کہا نو، ہم اس کو بائی نہیں کرتے، رکھ دیجئے ایک طرف. اب آئیے دوسرا جو نظریہ شہید نے وہاں پر کوٹ کیا، آیت اللہ مطہری نے کمال کیا انصاف کی بات، کانسیپچول کلیئرٹی کے لیے انہوں نے جو یہ مثالیں دی ہیں وہ واقعاً یاد رکھنے کے قابل. پہلا نظریہ ہو گیا. اب آئیے دوسرا نظریہ. دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ جناب، اور اس کی نسبت دی ہے انہوں نے جالینوس کی طرف، گریک فلاسفر جس کو انگریزی میں گیلن عام طور پر کہا جاتا ہے، GALEN. تو جالینوس کی طرف انہوں نے نسبت دی اور یہ کہا کہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں ایٹ اینی کاسٹ. میرا دنیا کے ساتھ تعلق ایسا ہے، اتنا گہرا، یہ وابستگی اتنی اسٹرانگ ہے، یہ بانڈنگ اتنی اسٹرانگ ہے، میں رہنا چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر ایٹ اینی کاسٹ، لائف ایٹ اینی کاسٹ. یہاں تک کہ اب جو مثال جالینوس کی طرف جس کی نسبت دی گئی وہ کیا ہے، ذرا سنیے گا. کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اس وجود خچر میں ہوں، سر سے لے کر گردن تک، ہاتھ، پیٹ، سینہ، پیر، سب کچھ ایک خچر کے اندر ڈال دیا جائے اور صرف میرا سر باہر ہو، چہرہ باہر ہو، اور مجھے سانس لینے کا موقع ملے. اس طرح سے بھی اگر مجھے جینے کا موقع ملے تو میں جینا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا. یعنی آپ ذرا توجہ کیجئے کہ انتہائی پینفل لائف، ایک انسان جس میں بس سانس لے پا رہا ہے، کہ جہاں دوسرے اور شاید وہ خود بھی یہ دعا مانگنے میں حق بجانے وہ کہ پروردگار میری اس مشکل کو حل فرما. مگر جالینوس یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں بھی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا، کسی نہ کسی صورت میں بس میری سانس چلتی رہے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. اب آپ غور فرمائیے، وہ جو پہلا نظریہ تھا اسلام کہتا ہے وہ بھی غلط. اس دوسرے نظریے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ بھی غلط، وہ بھی غلط اور یہ بھی غلط. پہلا نظریہ جس طرح سے طوطا پنجرے کے اندر ہے ویسے ہم دنیا کے اندر ہے، اسلام کہتا ہے غلط. کہ دوسرا نظریہ میں کسی نہ کسی صورت میں بس جینا چاہتا ہوں، جینا برائے جینا، زندگی برائے زندگی، حیات برائے حیات. اسلام کہتا ہے یہ بھی غلط. اس پہلے نظریے کا خلاصہ کیا ہے جس میں کہا گیا کہ طوطا اور پنجرا ویسے ہم اور دنیا پارٹ 180 ڈگری پر ہے. میرے نوجوان دوست اگر توجہ کریں کہ پہلا نظریہ کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دوسرا نظریہ دنیا سب کچھ ہے. اسلام کہتا ہے وہ بھی غلط اور یہ بھی غلط. اور اگر ہم اب اسلام سے پوچھیں کہ پھر آپ کی رائے کیا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے کہ پہلا نظریہ دنیا کچھ نہیں، دوسرا نظریہ دنیا سب کچھ ہے. اسلام یہ کہتا ہے دنیا کچھ ہے جس میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور اس کچھ میں بہت کچھ کر کے تم وہاں پر سب کچھ حاصل کر سکتے ہو. تم اگر کہو دنیا کچھ نہیں ہے غلط، تم اگر یہ کہو کہ دنیا سب کچھ ہے غلط. تو پھر کیا ہے کہ دنیا کچھ ہے جس میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور اس بہت کچھ کو کرنے کے بعد تم وہاں پر سب کچھ حاصل کر سکتے ہو، پرائس بہت اچھی ملے گی. اب یہ جو نظریہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے شہید نے 2 مثالیں بیان کی ہیں، احادیث سے اور ایک مثال خود پیش کی کہ پھر اسلام کیا اس بارے میں کہتا ہے. پھر دنیا اگر کچھ ہے تو سمجھانے کے لیے تمثیل کیا ہے، مثال کیا ہے. اس کے لیے انہوں نے
پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد وہ کسان کھیت کے اندر جاتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، وہ کسان کھیت میں جاتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، وہ کسان کھیت میں جاتا ہے، اپنا سرمایہ لگاتا ہے. یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک اچھے دن کی امید پر. بہت توجہ کیجیے گا. یہ کسان کھیت میں یہ ساری محنت کیوں کر رہا ہے؟ کہ ایک اچھے دن کی امید پر. اسے امید ہے کہ جو میں محنت کر رہا ہوں ایک دن یہ نتیجہ خیز ہوگی، ایک دن یہ فصل مجھے نظر آئے گی. اگر اس اچھے دن کی امید کو مائنس کر دیں تو یہ کسان بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنی نیند قربان کر رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنا سرمایہ لگا رہا ہے. لیکن کسان کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں نہیں معلوم، میں ایک اچھے دن کی امید پر اس وقت محنت کر رہا ہوں. وہ کہیں کہ جناب جو محنت آپ کر رہے ہیں کیا نتیجہ آج ظاہر ہوگا؟ کہ آج ظاہر نہیں ہوگا، مگر وہ اچھا دن ضرور آئے گا. جب کسان کو اچھے دن کی امید ہوتی ہے تو وہ آج محنت کرتا ہے، جیسے قیامت کی امید ہوتی ہے وہ دنیا میں محنت کرتا. اگر آپ وہ دنیا میں محنت کرتا. اگر آپ دنیا کو ہٹا دیں، اگر آپ دنیا کو ہٹا دیں، دنیا سے قیامت کے کانسیپٹ کو جدا کر دیں اور آئسولیشن کے اندر اس فرسٹ ایپیسوڈ کو اسٹڈی کرنا چاہیں، یہ ایپیسوڈ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ مووی آپ انٹرول سے پہلے دیکھ رہے ہیں اور بعد میں جو کچھ ہوا اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا تو کوئی ایم ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ بات تو کہیں کنکلوڈ ہی نہیں ہوئی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ انٹرول سے پہلے کی ہے، انٹرول کے بعد پوری آدھی مووی باقی ہے. اس کو دیکھے بغیر آپ کیسے نتیجہ قائم کر سکتے ہیں؟ کہ یہی معاملہ کہ دنیا کو اگر آئسولیشن کے اندر دیکھیں یہ دنیا کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. جب تک وہ دوسری سائڈ، جب تک وہ دوسرا حصہ، جب تک وہ سیکنڈ ایپیسوڈ، وہ سب سیکوینٹ ایپیسوڈ، وہ کنکلوڈنگ ایپیسوڈ نہ دیکھا جائے تب تک بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب آپ دیکھیے کہ جس کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بات، وہ کیا کرے گا. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے غرہ علمی جس کو کہا جاتا ہے، اور ایزیوم یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں علم بہت زیادہ آ گیا. یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے، کمپاؤنڈ اگنورنس. شہری زندگی میں رہتے ہوئے انسان بہت کچھ گاؤں کے بارے میں نہیں جان پاتا، خاص طور پر جب تک انٹرنیٹ نہیں آیا تھا تب تک تو وہ بہت مشکل تھا. انصاف کی بات یہ ہے کہ میں لائٹر نوٹ پر آپ سے عرض کروں، ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو کراچی ہی کے اندر پیدا ہوئے، پلے بڑھے، سب کچھ ہوئے، لیکن یہ ہے کہ بچپن میں کراچی سے باہر جانے کا تو کوئی اتفاق نہیں ہوا. غربت بھی تھی، امکان بھی نہیں تھا. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم لوگ کتابوں کے اندر پڑھتے تھے کہ 4 موسم ہوتے ہیں. تو ہم لوگ سوچا کرتے تھے کہ یہ 4 موسم کہاں ہوتے ہیں؟ گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے. تو بہار اور خزاں کا تو تب پتہ چلے کہ جب کوئی باغ بھی ہم دیکھیں، درخت بھی ہم دیکھیں، پھل نظر آئیں، پودے نظر آئیں، پتے نظر آئیں، کھلتے ہوئے پھول ہوں، تب پتہ چلے کہ اچھا بہار آ گئی. گرتے ہوئے پتے ہوں تو پتہ چلے کہ خزاں. تو کراچی کے اندر ہمیں کہاں پتہ چلے گا کہ خزاں کب آئی اور بہار کب آئی؟ ہمیں کیا معلوم. سردی، ہمارے یہاں سردی کس طریقے سے آتی ہے؟ ہمارے یہاں سردی آتی ہے ٹیزر کے طور پر، ایڈورٹیزمنٹ کے طور پر، صرف قسم کھانے کے لیے کہ ہم منت مانیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں سردی کے موسم کو ہم نے بھی آبزرو کر لیا. ورنہ ہمارے یہاں کتنے موسم ہوتے ہیں شہر کراچی کے اندر؟ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے بقول کہ شہر کراچی میں 2 ہی موسم ہوتے ہیں، گرمی اور بہت زیادہ گرمی. اور آج کل اس بات کو آپ زیادہ بہتر طور پر سمجھ بھی سکتے ہیں. تو یہ ہے نا اسی طریقے سے معاملہ کہ ہمارے پاس تو 2 ہی موسم ہے. جب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مختلف شہروں اور ملکوں جانے کا اتفاق ہوا تو اب ہم کو سمجھ میں اچھا سردی اس کو کہتے ہیں.
ہم تو سمجھ رہے تھے کہ قسم کھانے کے لیے ہم نے کبھی اگر سویٹر نکال لیا تو اس کو سردی کہتے ہیں. بھائی یہ سردی تو کچھ سردی نہیں ہے, وہ سردی ہے -50 -30. اچھا اس کو بولتے ہیں. اچھا بہار اس کو کہتے ہیں, خزاں اس کو کہتے ہیں. ہاں بھائی, اس طرح سے پھولوں کا نکلنا, اگنا, نمایاں ہونا, اور اس طرح سے خزاں میں پتوں کا گرنا, اچھا اس کو کہتے ہیں. تو جب تک انسان اپنے اس مخصوص ماحول سے باہر نہ جائے تو بہت ساری چیزیں وہ سمجھ نہیں پاتا. اب شہر میں رہتے ہوئے مثال کے طور پر ایک صاحب تھے کہ جنہوں نے اسکول کالج کچھ پڑھ لیا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی روٹی کیسے پکتی ہے؟ آٹے سے. روٹی کھاتے تو ہیں, بھوک مٹانے کے لیے روٹی کھا لو. روٹی کیسے پکتی ہے؟ آٹے سے. کہا آٹا کہاں سے آتا ہے؟ کہا کچن سے. اور کچن میں کہاں ہوتا ہے؟ کہا نیچے کہیں ڈراو کے اندر رکھا ہوتا ہے کنستر جس کے اندر وہ آٹا ہوتا ہے. تو اسے بیگم یا اماں روٹی کو پکانے کے لیے آٹا واٹا گوندتی ہو رہی ہو. بھائی آٹا آتا کہاں سے ہے؟ اور انہوں نے تحقیق کی تو وہ پہنچ گئے دکان تک. انہوں نے کہا وہاں سے آتا ہے. اچھا یہ دکان میں کہاں سے آتا ہے؟ اور تحقیق کی تو چکی تک پہنچ گئے کہ چکی کے اندر وہ آٹا بنانے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے وہ دانوں کو پیسا جاتا ہے. وہاں تک پہنچ گئے. یہی ان کی کل کائنات. اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں رہے کہ اس چکی کے اندر یہ دانے آتے کہاں سے. تب وہ گئے کسی موقع پر, ان کو کوئی یونیورسٹی کا اسائنمنٹ ملا. غرور علمی بہت زیادہ. پہنچ گئے گاؤں کے اندر, ان کو ایک اسائنمنٹ ملا کہ بھائی گاؤں کی زندگی کے اوپر ایک مضمون لکھ کر لائیے, کسان کس طرح سے اپنے شب و روز گزارتے ہیں. تو وہ گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے کسان سے کہا کہ بھئی ہے تو میرے لیے بہت مشکل, میں غلط بات نہیں کروں گا, میں شہر کا رہنے والا ہوں, پڑھا لکھا آدمی ہوں, علم میرے پاس بہت زیادہ ہے, مگر تم جاہلوں کے ساتھ رہنے کے لیے یونیورسٹی نے مجھے مجبور کر دیا. تو اب مجھے رہنا پڑے گا تمہارے ساتھ, مہربانی کرو کچھ پیمنٹ کر دوں گا تم کو, لیکن یہ کہ بہرحال میں چند مہینے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اس کی بنیاد پر ہی مجھے وہاں سے سند ملے گی. میرا کوئی ٹارگٹ تمہارے ساتھ رہنا نہیں ہے, اصل تو وہ سند حاصل کرنی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اب اس ماحول میں, جاہلیت کے ماحول میں مجھے رہنا پڑے گا. کسان نے کہا کہ بھئی چاہتے کیا ہیں؟ کہ بھئی تمہاری زندگی کو آبزرو کرنا چاہتا ہوں, سنا ہے کہ تم کھیت ویت کے اندر جاتے ہو. کہا کہ ہاں ہم کھیت میں جاتے ہیں. کہا بابو جی دیکھیے ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی کمرہ ومرہ تو ہے نہیں, یہ ایک کٹیا ہے, اسی کے کسی کونے کے اندر آپ بھی اپنا بستر لگا لیجئے, ہم مہمانوں کو منع نہیں کرتے. اب وہ بیچارہ اس جگہ پر اس نے اپنا بستر درست کر لیا اور کہا کہ ابھی کیا ہوگا, کب جاؤ گے کھیت میں؟ کہا صبح سویرے ہم جائیں گے, مثلاً ہم تو اندھیرے تڑکے سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں, اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اچھا مجھے تو اندازہ تھا تم جاہل لوگ یہی کرتے ہوں گے, نیند خراب کر کے وہاں چلے جاتے ہو. اٹھو تو مجھے بھی اٹھا دینا. اٹھا دیا, وہ آنکھیں ملتے ہوئے, عادی تھے نہیں, گئے. اب وہ اپنی رپورٹ بنا رہے ہیں, اور رپورٹ کے اندر کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ اپنی رپورٹ کے اندر لکھ رہے ہیں کہ میں گیا ان کے ساتھ تو جا کر میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ جاہل آدمی تھا, یہی کرنا تھا, اس نے کیا کیا, ایک تو اپنی نیند خراب کی, اس کی وجہ سے میری نیند خراب ہوئی. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اچھی خاصی سیدھی سادھی زمین تھی, اس زمین کو اس نے جوت کر ہل کے ذریعے سے خراب کرنا شروع کر دیا. بیل ویل لے لیے, ہل تیار کیا اور پھر اس کو خراب کر دیا. سیدھی اچھی زمین تھی, صاف ستھری, اور اس زمین کو اس نے خراب کرنا شروع کر دیا. اچھا پھر اس کے بعد میں تو لکھ رہا تھا اپنی رپورٹ, اس کے بعد میں نے آگے مزید دیکھا کہ اب یہ کیا کرتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس نے ایک تو یہ غلط کام کیا, اچھی زمین کو خراب کر دیا, جاہل تھا, یہی کرنا تھا اس کو. پھر اس نے کیا کیا کہ اس کے ہاتھوں میں بیج تھے, صاف ستھرے بیج, اور اس نے ان صاف ستھرے بیجوں کو اڑانا شروع کر دیا. جاہل تھا, یہی کرنے والا تھا, اور کیا کرتا, یہی کر سکتا تھا. اس نے وہ صاف ستھرے بیج ادھر ادھر اڑانے شروع کر دیے. تو میں نے دیکھا, افسوس تو مجھے بہت ہو رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے, مگر میں نے دیکھا کہ یہ بیج زمین کے اوپر مٹی کے اندر بکھرنا شروع ہو گئے. میں سمجھا کہ شاید اب اس کو احساس ہوگا, یہ مٹیالے ان بیجوں کو واپس سے سمیٹے گا اور دھوئے گا. اس نے اور عجیب حرکت کی, اس پر اکتفا نہیں کی, بلکہ اس نے اس کو کیچڑ بنا دیا, اس کے اوپر پانی ڈال دیا. اب بتائیے آپ, جاہل, کچھ آتا نہیں گاؤں دیہات کا, اور اس نے یہ کام کر دیا, کیچڑ بنا دیا اس کو. کیچڑ بنانے کے بعد اب میں توقع کر رہا تھا کہ شاید اس کو احساس ہو جائے گا, کچھ اور کالا کالا لیا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہتا ہے یہ کھاد ہے. وہ کھاد ڈال دی اس نے, کیچڑ بنا دیا, پانی ڈال دیا, گندا کر دیا بیجوں کو, زمین کو خراب کر دیا. اور پھر اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے کہ آج کا کام مکمل ہو گیا. گھنٹوں لگانے کے بعد یہ کام کیا اس نے. عوامی زبان کے اندر کہا جائے کہ گھنٹوں لگانے کے بعد یہ گھنٹہ کام کیا اس نے, یہ کام کیا اس نے. معذرت چاہتا ہوں, یہ غیر پارلیمانی لفظ میں نے استعمال کیا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اہل زبان بھی نہیں ہوں, تو مجھے اردو کے 100 خون معاف ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ سارے کام کیے اس نے. مجھے توقع, میں اس کو ڈانٹ بھی رہا ہوں کہ تم کر کیا رہے ہو. وہ کہہ رہے ہیں بابو جی مجھے میرا کام کرنے دو, آپ اپنی رپورٹ بناؤ, جو آپ کو لکھنا ہے, مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا, میں تو ویسے ہی جاہل ہوں, آپ اپنی رپورٹ میں جو لکھنا ہے لکھتے رہو, میرے کاموں کے اندر مجھے ڈسٹرب مت کرو, مجھے میرا کام کرنے دو. اس طرح سے اس نے
چند زمینوں کے اوپر کام کیا، چند دن تو اس میں لگ گئے. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ روزانہ جاتا تھا اور جا کر وہاں پر وہ ان تمام تر چیزوں کا جائزہ لیتا تھا، آج کیا ہوا، کل کیا ہوا. اب ظاہر ہے کہ وہ گندی زمین، اس کے اندر کیا ہونا ہے، ایسے ہی کچھ ہونا ہے. ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد جب وقت گزرا اور ٹائم پورا ہو گیا تو ایک دن آیا جب کسان نے اس سے کہا کہ بابو جی ذرا میرے ساتھ آج بھی چلیں گے. کہا چلو، آج کوئی نیا کارنامہ تم کرنے والے ہو؟ کہا کہ نہیں بابو جی، آج کچھ آپ دیکھیں گے تو شاید آپ کو خوشی ہو. اب وہ جب میں اس کے ساتھ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین کہ جس کو کل تک میں گندا بھی کہہ رہا تھا، خراب بھی کہہ رہا تھا، آج اس زمین کا سخت جگر چاک ہوا اور اس سے لہلہاتی ہوئی فصلیں برآمد ہوتی ہوئی مجھے دکھائی. اب آپ غور فرمائیے. وہ کہنے لگا کہ جناب اب مجھے احساس ہوا کہ جو وہ کر رہا تھا وہ آج کے دن کی امید میں کر رہا تھا. اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آج میں نے جب دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا یہ سب یہ اس لیے کر رہا تھا. اب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا بابو جی یا تو انتظار کرو یا سن لو. ہونا یہ ہے کہ اب یہ بیج تیار ہو گئے تو ہارویسٹنگ ہوگی، کٹائی ہوگی، پھر تھریش آؤٹ کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ فصل جس سے حاصل ہونے والا ثمر، وہ دانے بالکل ریڈی ہو جائیں گے تو ہم آپ کے شہر بھجوا دیں گے کہ جہاں پر چکی میں آپ انہی دانوں کو پستا ہوا دیکھیں گے، آٹا بنتے ہوئے دیکھیں گے. وہ آٹا دکان میں آئے گا اور دکان سے آپ کے گھر تک پہنچے گا جہاں پر آپ روٹی بنا کر اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹائیں گے. اس نے کہا اچھا بیک گراؤنڈ میں یہ ہوتا ہے؟ کہا جی ہاں، آپ تو صرف پھل دیکھتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ پیچھے محنت کتنی ہوتی ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ اگر یہ شخص نہیں جانتا تو اپنی جہالت کے باوجود اپنے آپ کو صاحب علم سمجھ رہا ہے، پہلی غلطی. صاحب علم سمجھنے کے بعد دوسرے کو نرا جاہل سمجھ رہا ہے، دوسری غلطی. پھر اس کے بعد آبزرو کر رہا ہے، آبزرویشن کے دوران بھی احتمال دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ نتیجہ کچھ اور ہو سکتا ہے، تیسری غلطی. مگر پھر جب بالآخر وہ فصل کو دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کسان صحیح تھا، میں غلط تھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر وقت پر اس کو احساس نہ ہو تو بعد میں پچھتاوا ہی ہے نا کہ میں نے کیا اس کو سمجھا تھا اور ہوا کیا. یہی بات اسلام کہتا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس وقت تمہیں نماز پڑھنا بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جو زمین کو خراب کر رہا ہے. اس وقت تمہیں روزہ رکھنا بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بیجوں کو مٹی کے اندر خواہ مخواہ بکھیرا جا رہا ہے. اس وقت تمہیں حج کرنا بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کیچڑ بنا دیا گیا. اس وقت تمہیں نہ نماز سمجھ میں آ رہی ہے، نہ روزہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ حج سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ہائے حسین سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ماتم حسین سمجھ میں آ رہا ہے. مگر ہونا یہی ہے کہ اگر تم اس بات کو قبول نہیں کرو گے تو بالآخر جس طرح سے فصل کو دیکھنے کے بعد وہ شہری بابو پچھتا رہا تھا، قیامت میں جب پہنچو گے تو تمہیں پچھتانا پڑے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کو کھیت سمجھ کر کھیتی یہاں پر کرو، ہارویسٹنگ اور تھریش آؤٹ کا مرحلہ وہاں پر آئے گا. درود بھیجیے محمد و عالم. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ وہ پوری تمثیل ہے کہ جس کے ذریعے سے اس میں ظاہر ہے کہ دیگر علماء کی ان تمثیلات سے بھی میں نے استفادہ کیا. مین جو کانٹیکسٹ تھا، مین ٹیکسٹ تھا، متن تھا، وہ شہید مطہری کا تھا. لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی بالآخر کھیتی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران، اسی کانسیپٹ کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دوسری مثال جو نہج البلاغہ سے شہید نے دی، وہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا، دنیا خراب ہے، دنیا بری ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا نے مروا دیا، دنیا نے پھنسوا دیا، دنیا دھوکہ دیتی ہے، یہ ساری باتیں وہ کر رہا تھا. امیر المومنین اس کو سننے کے بعد اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. وہ شاید ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مولا اس کی پیٹھ تھپ تھپائیں گے، ویری ویل سیڈ مائی ڈیئر، کیا بات ہے، یہی ہونا چاہیے. ایک علی والا تو اسی طرح سے گفتگو کرتا ہے. مولا کائنات نے نہ فقط یہ کہ اس کی پیٹھ نہیں تھپ تھپائی بلکہ اس کو کرٹیسائز کیا. مولا فرماتے ہیں ایھا الزام الدنیا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے، انصاف سے بتا کہ تجھے دنیا کی مذمت کرنے کا حق ہے یا دنیا کو حق ہے کہ وہ تیری مذمت کرے. دنیا نے تجھے غرور عربی کے اندر دھوکے کو کہتے ہیں، لفظ مولا نے یہ استعمال کیا لہٰذا وہ میری زبان پر آ گیا کہ دنیا نے تجھے دھوکہ دیا.
یا تو نے دنیا سے دھوکہ کھایا. ایک ہے کسی کو دھوکہ دینا اور ایک ہے دھوکہ کھانا. کیا عجیب بات ہے کہ شہید مطہری ہی نے اپنی ایک اور کتاب انسان کامل کے اندر اس حصے کو ایلوبریٹ کیا کہ دھوکہ دینا کیا ہوتا ہے, دھوکہ کھانا کیا ہوتا ہے. ذرا غور کیجیے گا. ایک ہے دھوکہ دینا, ٹریپ کرنا, اور ایک ہے جان بوجھ کر ایک انسان گویا قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ مجھے دھوکہ کھانا ہے. دھوکہ دینا کیا ہوتا ہے؟ فرض کیجئے کسی کو آپ ٹریپ کرنا چاہتے ہیں, خدا نہ کرے, تو کیا ہوگا, کسی جانور کو پکڑنا چاہتے ہیں جنگل وغیرہ کے اندر, کیا ہوتا ہے کہ جیسے گڑھا کھودا گیا اور پھر اس کو خس و خاشاک سے پاٹ دیا گیا, جسٹ ان آرڈر ٹو گیو این امپریشن کہ جیسے یہاں پر گڑھا نہیں ہے, تاکہ وہ آئے سمجھے کہ زمین یہاں پر ہموار ہے, وہ پیر رکھے اور پھر گر جائے. جب گر جائے گا تو مقید ہو جائے گا, مقید ہو جائے گا تو ہم پکڑ لیں گے. یہ ہے دھوکہ دینا, یہ ہے دھوکہ دینا. مگر ایک ہے دھوکہ کھانا. دھوکہ دینا نہیں, دھوکہ کھانا, یعنی خواہ وہ دھوکہ کھا رہا. کیا مطلب؟ گڑھا بھی موجود نہیں ہے. دیکھیے فرض کیجئے کسی انسان کو اس طریقے سے کوئی ٹریپ کر لے کہ گڑھا تھا, وہاں پر امپریشن یہ دیا گیا کہ گڑھا نہیں ہے, وہ گر گیا, تو جتنا بھی شریعت کا پابند ہوگا جائز حدود میں جتنی گالیاں اس کو یاد ہوں گی وہ دے گا. اس نے مجھے دھوکہ دے دیا, پتہ نہیں کون تھا کہ جس نے مجھے دھوکہ دے دیا, پتہ نہیں کون, جتنا اس کو آتا ہوگا وہ سب کچھ بول دے گا. اب آپ غور کیجئے کہ مثال یہ نہیں ہے, گڑھا موجود ہے, گڑھے کا انکار نہیں, کسی نے اس کو خس و خاشاک سے پاٹا نہیں, وہ اوپن موجود ہے, بلکہ وہاں پر ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے, بیویئر, توجہ, آگے گڑھا موجود ہے. مگر یہ صاحب موبائل فون کے اوپر لگے ہوئے ہیں, آگے گڑھا دکھ بھی رہا ہے مگر آنکھیں ہیں, دیکھ رہے ہیں, توجہ نہیں کر رہے. وہ بورڈ ہے مگر پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے. کانوں سے موبائل فون لگا ہوا ہے, اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوا, بھاؤ کہاں پر گیا, اچھا دیا اتنا اور لیا اتنا, اور اتنی دیر میں ان کا پیر گیا اور وہ گر گئے. اور جب وہ گر گئے تو اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کون تھا کہ جس نے مجھے دھوکہ دیا. اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ کیا ان کو شکوے کا حق ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ کس نے مجھے دھوکہ دیا. تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا, تم نے خود جان بوجھ کر دھوکہ کھایا. ورنہ گڑھا تو خود پکار کر کہہ رہا تھا سنبھل کے, یہاں پر گڑھا ہے, گر جاؤ گے, چوٹ لگے گی, فریکچر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ تم دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اب مولا کائنات کے الفاظ پر غور کیجیے. مولا فرماتے ہیں انصاف سے بتاؤ, دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا یا تم نے جان بوجھ کر دھوکہ کھایا؟ دنیا نے کب تم سے یہ کہا تھا کہ تم کبھی مرو گے نہیں؟ دنیا نے کب تمہیں کہا تھا کہ تم کبھی بیمار نہیں ہوں گے؟ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ تم نے اپنے عزیزوں کے لاشوں کو کاندھا دے کر قبرستان تک پہنچایا. اس آئینے میں دنیا نے تمہیں تمہارا چہرہ دکھا دیا تھا کہ آج اگر یہ جا رہے ہیں تو کل تمہاری باری آئے گی. دھوکہ دینا تو اس کو کہتے ہیں کہ دنیا تمہیں یہ کہے وہ مرے گا, یہ مرے گا, تم نہیں مرو گے. کیا دنیا نے تم سے یہ کہا تھا؟ دنیا نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا. جب تم نے اپنے بالوں میں چاندی دیکھی, سفیدی دیکھی, تو تمہیں کیوں احساس نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر کوائٹ کلوز ٹو دا اینڈ مارک؟ تمہیں کیوں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ٹائم کمپلیٹ ہو رہا ہے؟ اگر تمہیں یہ احساس نہیں ہو رہا تو تم اس شخص کی طرح سے ہو کہ جو موبائل فون کان سے لگا کر اسٹاک ایکسچینج کے بھاؤ پوچھ رہا ہے, گڑھے کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا. مسئلہ ذرا یہ ہے. تو اب کیا کریں کہ اس کسان کی طرح سے اس کو کھیت بناؤ, کام کرنا شروع کرو, تاکہ ہارویسٹنگ کے موقع پر تمہیں کوئی پچھتاوا نہ ہو. مولا نے تعبیر استعمال کی مت جرو اولیاء اللہ. یہ دنیا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہترین واعظ ہے, یہ دنیا کاروبار کرنے والوں کے لیے بہترین بازار ہے. متجر کہتے ہیں کاروبار کرنے کی جگہ, مارکیٹ. پیغمبر نے کہا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. مولا فرما رہے ہیں یہ دنیا کاروبار کرنے والوں کے لیے بازار ہے, دکان ہے. دکان کے اندر کوئی کاروباری کیوں بیٹھتا ہے؟ کسان کھیت میں جاتا ہے ایک اچھے دن کی امید پر, کاروبار کرنے والا دکان پر بیٹھتا ہے ایک اچھے دن کی امید پر کہ کاروبار اس وقت کروں گا, نفع بعد میں ہوگا. جب بیلنس شیٹ اس کے سامنے آتی ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ منافع ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کاروبار کرنا آتا ہے. مولا اپنے الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جن کو دنیا کے بازار میں کاروبار کرنا نہیں آتا وہ دنیا پر الزام دیتے ہیں, اور جن کو کاروبار کرنا آتا ہے وہ کل دنیا کی تعریف کریں گے کہ کتنی اچھی جگہ تھی, وہاں کاروبار کر کے ہم نے یہاں کے لیے منافع کما لیا. پرابلم سارا کیا ہے برادران عزیز؟ پرابلم سارا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کیش کے نہیں ہیں, یہ نقد نہیں ہے, کریڈٹ ہے.
یہاں پر ٹائم لگتا ہے. یعنی اگر یقین جانیے کہ ایسا ہو نا کہ آج اگر کسی نے انویسٹمنٹ کی اور فوراً ہی اس کو ہاتھ کے ہاتھ رزلٹ ملنا شروع ہو جائے تو آپ مطمئن رہیے دین سب کو سمجھ میں آئے گا, پھر دین ہر ایک کو سمجھ میں آئے گا. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ انسان فوری رزلٹ چاہتا ہے. دین یہ کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو ویٹ. برکتیں ملیں گی, برکتیں ملیں گی, تمہیں انٹرنل سیٹسفیکشن ملے گا. ممکن ہے کہ تمہارے رزق میں اضافہ بھی ہو جائے, مگر جب رزق میں اضافہ بھی ہوگا تو کوئی سرٹیفکیٹ ساتھ میں تمہیں لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ یہ اس وجہ سے ہوا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کریڈٹ کا ایشو کیا ہے اور کیش کا مسئلہ کیا ہے. اگر فوری طور پر رزلٹ حاصل ہو جائے تو اس کی مثال کیا بنے گی؟ آپ آج فجر کی نماز پڑھیں اور جائیں اپنے گھر میں, تکیہ اٹھائیں اور اس کے نیچے $100 موجود ہوں اور ایک پرچہ لکھا ہوا کہ جو ابھی آپ فجر کی نماز پڑھ کر آئے, پروردگار کی طرف سے اس کا یہ ثواب. تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ مصلی پر آئیں اور $100 تکیے کے نیچے سے نکل آئیں اس پرچے کے ساتھ, تو کبھی فجر کی نماز قضا ہوگی؟ پھر تو کبھی قضا نہیں ہوگی. اگلے دن وہی صاحب گئے مسجد کے اندر کہ بھائی فرادہ گھر میں مصلی پر پڑھی تھی تو $100 ملے تو اب مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں. اگلے دن آپ مسجد میں پڑھ کر آ گئے کہ جماعت میں ٹائم تھا, تو آپ نے کہا مسجد تک تو آ گئے, پڑھ کر واپس گئے, تو وہاں پھر ایک لفافہ تھا جس کے اندر $200 تھے. $100 نماز فجر پڑھنے کے, دوسرے $100 مسجد میں جا کر پڑھنے کے. تیسرے دن پھر وہ مسجد میں پہنچ گئے اور مسجد میں گئے اور جا کر انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. اب جب آئے تکیے کے نیچے سے لفافہ ملا جس کے اندر $500, تو $100 نماز پڑھنے کے, دوسرے $100 مسجد میں جا کر پڑھنے کے, اور باقی $300 جماعت کے ساتھ پڑھنے کے. آپ کیا توقع کرتے ہیں اگر اس طریقے سے لفافے نکلنا شروع ہو جائیں تو آپ کو یہ مسجد چھوٹی پڑے گی؟ اگر پتہ چل جائے کہ آل ابا امام بارگاہ کے ساتھ جو مسجد ہے اس کے اندر نماز جماعت میں شرکت کرنے سے تکیے کے نیچے سے $500 نکلتے ہیں, تو آپ مطمئن رہیے کہ سارے غیر مسلم بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. اگر فرض کیجئے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ یہاں آتے ہیں مجلس کے اندر اور ایک نوحے میں اگر شرکت کی تو گھر جائیں گے تو تکیے کے نیچے سے $200 کا ایک لفافہ نکل آئے گا. اور اگر پوری مجلس کے اندر اور آخر تک اور یہ بھی کیا اور عاشورہ تک رکے تو $1000 نکل آئیں گے. تو آپ مطمئن رہیے ساری بدعت کے فتوے ادھر ادھر رہ جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ کون کون آ کر کس طرح سے ماتم کرتا ہے. مگر پھر امتحان کیا ہوا؟ پھر امتحان کیا ہوا؟ مجھے انور مسعود صاحب کا شعر بہت پسند ہے, وہ مزاحیہ اشعار ان کے, لیکن یہ کہ بہرحال بڑی تہذیب کے ساتھ, جیسا اکبر الہ آبادی, دلاور فغار, اس لیول کی. انور مسعود صاحب کا وہ شعر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب, جتنا بھی ثواب اس کا ہے $, میں بدل دے. اگر واقعاً ہر ایک کے اکاؤنٹ کے اندر اضافہ ہو جائے کہ وہ جو آپ نے قربانی کا بکرا قربان کیا تھا تو یہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ جو آپ کو $, کی صورت میں دیا گیا, آپ اطمینان رکھیے. پھر تو اس کے بعد یہ جتنی قربانیاں ہوتی ہیں 10 گنا زیادہ قربانیاں ہوں گی, 100 گنا زیادہ قربانیاں ہوں گی. مگر پھر اس کے بعد امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان تو ہے اس بات کا کہ انسان زندہ ہے, برزخ کو بھی نہیں دیکھا, زندہ ہے جنت کو بھی نہیں دیکھا, زندہ ہے فرشتے کو بھی نہیں دیکھا, زندہ ہے اور غیب پر ایمان رکھتے ہوئے, نبی کی بات قبول کرتے ہوئے, وسیع پر ایمان رکھتے ہوئے, اب اس کے بعد لائن آف ایکشن وہی ٹو کرے کہ جو معصوم چاہتے ہیں. اب یہ کسان کی طرح کھیت میں محنت کر رہا ہے ایک اچھے دن کی امید پر. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اور ورنہ پھر کیا ہے ذرا سنیے. امیر المومنین ہی کا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مولا نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں جب صفین کی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو صفین کی جنگ سے پلٹتے ہوئے شہر کوفہ کی پشت پر ایک قبرستان تھا. وہاں پر جب پہنچے نہج البلاغہ تو مولا فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سمیت قبرستان کے مکینوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگے یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ. یہ خطاب ہے. اے وحشت کے مکانوں میں رہنے والوں, اے تنہا زندگی گزارنے والوں, اے خاک نشینوں, اے غریب الوطن لوگوں, سنو ہم سے,
تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ انتم لنا فرۃ سابق ونحن لکم تبع لاحق، تم میں اور ہم میں فرق صرف اتنا ہے کہ تم آگے چلے گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب سنو، ہم یہاں کی خبر سناتے ہیں، تم چلے گئے، ہم تمہیں یہاں کے سماچار، ہم تمہیں یہاں کی نیوز دیتے ہیں، ہم تمہیں یہاں کی خبریں سناتے ہیں، سنو ہم سے۔ اما الدور فقط سکنت، وہ گھر جو تم چھوڑ کر گئے تھے وہ خالی نہیں ہے، جو گھر تم چھوڑ کر گئے تھے وہ خالی نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا وہ خالی رہیں گے؟ وہ خالی نہیں ہے۔ فقط سکنت، وہاں پر دوسرے آ کر رہنے لگے، تختیاں بدل گئیں، تختیاں بدل گئی، مکین بدل گئے، ساکنین تبدیل ہو گئے، مسکن رہا ساکن بدل گئے، مکان رہا مکین بدل گئے۔ اما الدور فقط سکنت اما الاموال فقط قسمت، جو مال تم چھوڑ کر گئے تھے وہ ویسے کا ویسا نہیں ہے، تقسیم ہو گیا۔ اما الازواج فقط نکحت، جو شریک حیات تم چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی ویسے کے ویسے نہیں ہیں، انہوں نے دوسرے نکاح کر لی۔ مکان میں مکین آ گئے، مال تقسیم ہو گئے، تمہارے شریک حیات ان کے رشتے دوسری جگہوں پر ہو گئے، ان کی دوسری شادیاں ہو گئیں۔ ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم، یہ وہ خبر ہے جو ہمارے پاس ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ یہ تو یہاں کے سماچار ہیں، اب تم بتاؤ تمہارے پاس کیا نیوز ہے۔ ثم التفت الی اصحابہ، اس کے بعد مولا نے رخ کیا اپنے ساتھیوں کی طرف اور فرمانے لگے اما واللہ لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان کو بولنے کے لیے زبان مل جائے، لاخبروکم، تو یہ تمہیں خبر دیں گے، ان خیر الزاد التقوی، کہ اگر دنیا سے کوئی لے جانے کا سامان تھا تو وہ تقوی تھا، تقوی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیت سے کیا لے جاؤ کہ تقوی لے جاؤ، تقوی کی فصل لے جاؤ۔ متجر اولیاء اللہ، اولیاء خدا کے لیے کاروبار کرنے کا، بزنس کرنے کا، مارکیٹ کا، دکان کا مقام تھا اس دنیا کا، تو کیا لے جائیں؟ اس دنیا سے کون سا منافع؟ کا تقوی لے جاؤ۔ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مولا نے گرفت کس پر کی؟ مولا نے 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا۔ نمبر 1 مکان، نمبر 2 مال، نمبر 3 شریک حیات۔ کہ تم نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری نا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا واقعاً رکیے گا اور سوچئے گا، یعنی مولا کن کی مذمت کر رہے ہیں؟ اس بات کی مذمت کر رہے ہیں کہ اس مکان کے اندر دوسرے مکین کیوں آ گئے؟ کیا اس کی مذمت ہو رہی ہے؟ کیا مولا اس بات پر مذمت کر رہے ہیں کہ وہ جو مال تم چھوڑ کر گئے تھے وہ تقسیم کیوں ہو گیا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، دیکھو یہ دنیا والے کتنے خراب ہیں۔ کیا مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا مولا اس پر گرفت کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے شریک حیات کتنے بے وفا نکلے، تم گئے اور انہوں نے دوسری شادیاں کر لی، تو کیا اس پر مذمت کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم ان میں سے کسی بات پر مذمت نہیں کر رہے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تاثر یہ جا سکتا ہے، اس لیے قسم کھا کر میں نے یہ بات کی۔ نہ مولا اس پر گرفت کر رہے ہیں کہ مکان میں دوسرے کیوں آ کر رہنے لگے، ہونا یہی چاہیے تھا۔ اسلام نے میراث کے قوانین دیے ہیں، سورہ نساء اٹھا کر دیکھیے، حقیر کا بھی ایک رسالہ اس موضوع پر موجود ہے، آپ جا کر چیک کیجئے گا۔ اگر میراث کو اس طرح سے تقسیم نہ کیا جائے تو اسلام اس کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ منشاء اسلام یہ ہے، حکم خدا یہ ہے کہ جو میراث ہے اس کو تقسیم ہونا چاہیے، کہ وصیت کا حق ہے 1/3 کا، وہ وصیت کے مطابق، اور باقی اسلام کے گیون فارمولے کے مطابق تمہارا مال تقسیم ہونا چاہیے، تمہارا مکان ورثہ کو ملنا چاہیے۔ کیا اسے خالی رہنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک تختی لگا دی جائے کہ یہاں پر فلاں صاحب کبھی رہا کرتے تھے اور ہم لوگ بے وفا نہیں ہیں، لہٰذا ہم میں سے کوئی وارث اس میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اس کو ہم نے ایک میوزیم کی شکل دے دی ہے کہ لوگ آئیں اور دیکھا کریں؟ نہیں 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 نہیں، اسلام قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ میراث تقسیم نہ ہو۔ میراث تقسیم ہو تو جب میراث تقسیم ہوگی تو دوسرے مکین آ کر رہنے لگے، رہیں، جن کا حق ہے وہ رہیں۔ تو پھر یہ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مولا نے کہا مال تقسیم ہو گیا تو مال تقسیم نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل تقسیم ہونا چاہیے تھا۔ پہلے گروہ کے اندر یہ افراد ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو دوسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی، سارا مال ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ یہ تو اسلام کہہ رہا ہے۔ اگر اسلام یہ کہہ رہا ہے تو مال کی تقسیم پر مولا کو اعتراض نہیں ہے؟ جواب جی نہیں، اس پر بھی اعتراض نہیں۔ کہ وہ شریک حیات اگر خاتون ہے، عدت گزارنے کے بعد اس کا حق ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، اسلام پسند کرتا ہے۔ جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی نے خود وصیت کی، وصیتوں میں شامل ہے شہزادی کی، امیر المومنین کے لیے
کہ علی مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد آپ کو شریک حیات کی ضرورت پیش آئے گی، آپ امامہ سے شادی کر لیجیے گا. نام بھی تجویز کیا کہ وہ میرے بچوں پر زیادہ مہربان ہے، میں پسند کرتی ہوں کہ اس سے آپ شادی کیجیے گا. کمال ہے. تو امیر المومنین نے شادی کی، بالکل کی. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد پیغمبر اکرم نے شادی کی، بالکل کی. تو یہ مولا کس چیز پر تنقید کر رہے ہیں؟ کیا مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنے بے وفا ہیں، مکان تقسیم کر لیا، مال تقسیم کر لیا، شریک حیات دوسری شادی کر لی، دیکھو یہ ہے دنیا؟ نہیں. امیر المومنین جو کہنا چاہتے ہیں برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں ام الدور و فقط سکنت، مکان میں دوسرے آ کر رہنے لگے، یہی ہونا چاہیے تھا، یہی ہوا. مال تقسیم ہو گیا، اموال و فقط قسمت، یہی ہونا چاہیے تھا، یہی ہوا. شریک حیات انہوں نے دوسرے نکاح کر لیے، یہی ہونا چاہیے تھا، یہی ہوا. ان میں سے کچھ غلط نہیں ہوا. غلط یہ ہوا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ مال بناؤ گے تمہارے ساتھ جائے گا، تم غلط تھے. اگر تم سمجھ رہے تھے تمہارا مکان تمہارے ساتھ جائے گا، تم غلط تھے. اگر تم سمجھ رہے تھے تمہارے شریک حیات تمہارے ساتھ جائیں گے، تم غلط تھے. تم نے مکان بنایا حلال سے، خدا کو اس پر اعتراض نہیں ہے. تم نے مال کمایا حلال سے، اسلام کو اس پر اعتراض نہیں ہے. تم نے جائز طور پر نکاح کیے، شریک حیات تمہارے تھے، اسلام کو اس پر اعتراض نہیں تھا. اسلام کا مطالبہ یہ تھا کہ ان سب کو کھیت سمجھتے، ان سب کو کھیت سمجھتے. مکان کو کھیت سمجھتے، تمہارا مال تم مال کو کھیت سمجھتے، تمہارے شریک حیات تم اس کو کھیت سمجھتے. اور ان سب کے ذریعے سے کیا اگاتے؟ کہ تقوی کی فصل اگر ان سب کے ذریعے سے حاصل کرتے، مکان یہیں پہ رہتا، تقوی تمہارے ساتھ جاتا. مال یہیں پر رہتا، تقوی تمہارے ساتھ جاتا. شریک حیات یہیں پر ہوتے مگر تقوی تمہارے ساتھ جاتا. وہاں قبر کے اندھیرے کو تم اس نور تقوی سے دور کر سکتے تھے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، غور کیجئے گا کہ اب نتیجہ کیا نکلا؟ کہ مکان ہونا چاہیے، مال کا ہونا چاہیے، شریک حیات کا ہونا چاہیے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام تم کو راہب نہیں بنانا چاہتا. مکان ہو تو پھر کیا ہو؟ کہ مکان کے ذریعے سے تقوی حاصل کرو، مال کے ذریعے سے تقوی حاصل کرو. شریک حیات کا شریک حیات ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے تمہیں تقوی حاصل کرنے میں مدد ملے. آپ ذرا سنیے گا، میں بہت زیادہ آپ کو روکوں گا نہیں اس پر، مگر مختصراً ان تینوں باتوں پر تبصرہ اور اس کے ساتھ ہی منزل مصائب سے ہم قریب ہو جائیں. ذرا غور کیجئے. ایک ہے مکان برائے مکان، اور ایک ہے مکان برائے تقوی. ایک ہے مال برائے مال، اور ایک ہے مال برائے تقوی. شریک حیات برائے شریک حیات، اور ایک ہے شریک حیات برائے تقوی. آبجیکٹو ڈیفائن ہو جائے تو یہ ساری چیزیں محترم ہو جائیں گی. ہدف اگر معین ہو جائے تو یہ سب محترم ہو جائے گا. اب آپ ذرا غور کیجئے گا، گھر کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، گھر کے بارے میں چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سنیں، اپنے گھروں کو یہود کی طرح قبرستان مت بناؤ. یہ کیا کہا چھٹے امام؟ اپنے گھر کو یہودیوں کی طرح قبرستان مت بناؤ. یعنی کیا مطلب؟ یہودی گھروں کے اندر قبر بنا لیتے ہیں یا قبرستان میں جا کر رہنا شروع ہو جاتے ہیں؟ مجھے آج کا نہیں معلوم. یعنی جناب علامہ حسین بخش جاڑا علی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی تصویر انوار النجف کے اندر کہیں اس موضوع کے اوپر تبصرہ بھی کیا، اور بہت عمدہ تبصرہ کیا، وقی تبصرہ، کہ چھٹے امام یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے گھروں کو یہود کی طرح قبرستان مت بناؤ. دیکھیں اس کی ایلوبریشن کے اندر یہ بات آئی کہ یہود کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم آج یہ طریقہ ہے یا نہیں ہے، کہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو عبادت ہوگی، جو نیکی ہوگی، وہ سینوگوگ میں ہوگی، گھر سے باہر ہوگی. ایک دفعہ گھر میں آ گئے تو گھر میں آنے کے بعد اب نیکی کا چیپٹر کلوز. اب جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ گھر میں نہیں ہوں گی، گھر سے باہر سب کچھ ہوگا، گھر کے اندر کچھ نہیں ہوگا. ذرا غور کیجیے گا. اچھا اب اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جس طرح سے قبر میں جانے کے بعد مردہ مزید کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اسی طرح گھر میں جانے کے بعد وہ بھی کوئی نیکی نہیں کرے گا. اب وجہ شباہت واضح ہوئی. اپنے گھروں کو یہود کی طرح قبرستان مت بناؤ کہ جس طرح قبر کے اندر مردہ چلا گیا اب کوئی نئی نیکی نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ گھر کی چار دیواری میں آ گیا. اب اس نے کہا کہ نیکی کا یہ مقام نہیں ہے. اشفاق احمد صاحب تصوف کی طرف مائل تھے، مشہور ڈرامہ نگار، ناول نگار، ڈرامہ نگار.
انہوں نے کسی موقع پر ٹی وی پر ان کا ایک پروگرام آ رہا تھا، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی تمثیل بیان کی. وہ کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ بھائی ہم گئے مسجد میں، اور مسجد میں جا کر ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو روزانہ جاتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک دن جب ہم نماز پڑھ کے نکلے تو وہ اللہ کا گھر تھا. تو اللہ نے ہم سے کہا کہ بھئی تم روز آتے ہو، ملاقات کرتے ہو، چلے جاتے ہو، آج ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، ہم بھی تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں نہیں پروردگار، ہم نے تیرے لیے اتنا اچھا گھر تو بنایا ہے نا، تو اپنے گھر میں خوش رہے، ہمیں ہمارے گھر میں خوش رہنے دے. ہم آئیں گے ابھی ظہر کے وقت، پھر واپس آئیں گے. پھر ظہر میں آئے تو پروردگار نے کہا بھائی تم روز آتے ہو چلے جاتے ہو، چلو اب تو ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ. تو ہم نے پھر کہا نہیں ہے پروردگار، ہم نے تیرے لیے ایک اتنا اچھا گھر بنا دیا، پنکھے ونکھے بھی لگائے، ایئر کنڈیشن بھی ہے، سب کچھ ہے. اسی طریقے سے ملاقات ٹھیک ہے، قدر گھٹا دیتا ہے بار بار کا آنا جانا. ہم تو پھر بھی بار بار آ جاتے ہیں، مگر یہ کہ تو وہاں پر آئے گا تو معاملہ اچھا نہیں رہے گا. تو ہم نے کہا کہ مالک تو اپنے گھر میں خوش رہے، ہمیں ہمارے گھر کے اندر خوش رہنے دے. یہ کیا ہوا کہ بات اتنی سی ہے کہ بھائی خدا کو مسجد تک محدود کر دو، مسجد سے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ کیا ہوگا، وہ مطالبہ کرے گا سڑک پر یہ کرو، وہ مطالبہ کرے گا گھر میں یہ کرو. لیکن واقعاً جو امام کے ماننے والے ہیں، انہوں نے جس طرح سے امام بارگاہ کے اندر مجلس کا اہتمام کیا، اپنے گھروں کے اندر بھی مجلس کا اہتمام کیا. یعنی عزیزان میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یعنی گھروں کی مجلس کی اہمیت آپ سمجھے. بھائی دیکھیں کیا وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ بھائی امام بارگاہ میں مجلس تو ہو گئی، اب کیا سبب ہے کہ ہم گھر میں بھی مجلس کریں. اور گھر میں مجلس کا مطلب میں اس اہتمام کی بات نہیں کر رہا کہ لاکھوں روپے خرچ کریں، نہ، صرف آپ ہوں، آپ کے گھر والے ہوں، بیٹھ جائیں، بچے کو کہیں کہ حدیث قصہ پڑھے اور کسی اور سے کہیں ایک سلام پڑھے اور خود ہی 2 جملے کہیں، مگر یہ بے تکلفی کے ساتھ گھر میں عبادت کا اہتمام کرنا خود ایک اہمیت رکھتا ہے. یقین جانیے کہ آل محمد کے ماننے والے اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی مجلس کا اہتمام کریں گے. اب جب سیدھی سی بات ہے کہ آپ کا بچہ یا گھر کے اندر کوئی فرد ہے، وہ نوحہ خوانی کرے گا تو پہلے دن ندیم سرور صاحب کی طرح سے تو نوحہ نہیں پڑے گا. اگر اسی پر تنقید شروع ہو جائے، ارے میاں کیا پڑھتے ہو، تمہیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا، تو نہیں پڑھنا آتا اسی لیے تو آپ پڑھائیں گے تو پڑھنا سیکھ جائے گا. مگر اگر گھر سے نکال دیا کہ خدا مسجد میں، حسین امام بارگاہ میں، باہر آنے کی گنجائش نہیں، کہا کہ نہیں، اپنے گھروں کو یہود کی طرح قبرستان مت بناؤ، گھر میں بھی اس کا اہتمام کرو. اب آپ ذرا دیکھیے طریقہ کار، واجب نماز مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن نافلہ گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. کہا کیوں؟ بھائی واجب نماز ہے، وہ مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو اگر نافلہ بھی مسجد میں پڑھنے کا ہو جائے گی، لیکن زیادہ ثواب گھر میں، نماز شب گھر میں پڑھو. تمہارا مصلی گھر میں بھی بچھنا چاہیے تاکہ تمہارے بچے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، تمہیں وضو کرتے ہوئے دیکھیں. اور جب تمہیں وضو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہوگا کیا، کبھی وہ بھی آ جا کر کھڑے ہو جائیں گے نل کے سامنے، وضو کے نام پر پانی ڈالنے لگیں گے، اور وہ وضو ٹھیک نہیں ہوگا. مگر تنقید مت کرو، کرنے دو. جب وہ تمہیں دیکھ کر برابر میں آ کر کھڑے ہو جائیں تو رکوع اور سجدے کے نام پر کچھ کریں گے، وہ غلط ہوگا، مگر کرنے دو. پہلا سجدہ تمہارے کہنے پر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے کرنے پر ہونا چاہیے. پہلا سجدہ تمہارے کہنے پر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے کرنے پر ہونا چاہیے. پہلا ماتم تمہارے کہنے پر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے کرنے پر ہونا چاہیے. وہ تمہیں ماتم کرتا ہوا دیکھے اور بالآخر اس کے ہاتھ سینے تک آ جائے. وہ آنسو بہانا تمہارے آنسوؤں سے سیکھے کہ جب تم گھر میں بھی بیٹھ کر کبھی ٹی وی کے اوپر نوحہ سن لو تو تمہارا دل اتنا مضطرب ہو جائے، غم کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں. میں کچھ دور ہوں منزل مسائل سے، لیکن آپ غور کیجئے کہ اگر یہ تربیت کا اہتمام، اپنے گھروں کو یہود کی طرح قبرستان مت بناؤ. غور فرمایا آپ نے؟ اب ذرا سنیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے گزارش کی کہ اگر باپ یا ماں مصلی پر آ کر کھڑے ہو جائیں تو بچہ برابر میں آ کر کیا کرتا ہے؟ نقالی کرتا ہے، امیٹیٹ کرے گا،
کھڑا ہو جائے گا، سجدہ کرے گا، ہے نا؟ کیا عجیب بات ہے. یہاں سے ایک فضائل کا رخ میں آپ کے سامنے عرض کروں اور بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. مولا کائنات کے لیے ہمارے محترم، انتہائی محترم برادران اہل سنت، ان کی تجویز کردہ جو لائن ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ہم جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں علیہ السلام. عام طور پر ہمارے دیگر جو احباب ہیں جو بریلویت سے تھوڑا دور ہیں، وہابیت کی طرف ہیں، وہ عام طور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر جس طرح سے عام صحابہ کرام کے لیے یہ لائقہ استعمال کرتے ہیں، مولا کے لیے بھی وہ یہی کہہ دیتے ہیں. مگر عام طور پر جو ایک ماس میجورٹی ہے وہ مولا کے نام کے ساتھ پسند کرتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہ جس کے چہرے پر اللہ نے خاص کرم کیا، جس کی پیشانی پر اللہ نے خاص کرم کیا. وجہ کہتے ہیں چہرے کو. کرم اللہ، اللہ نے خاص عزت دی، اللہ نے خاص کرم کیا جس کے چہرے پر. یعنی اتنا خاص کرم کیا کہ دوسروں کے ناموں کے ساتھ وہ کرم اللہ نہیں لگاتے، مولا کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، لگاتے ہیں نا. اچھا، اس کی وجہ اگر آپ پوچھیں کہ کیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ علی کی انفرادیت تھی، مولا کی یہ خاصیت تھی، مولا کا یہ اختصاص تھا کہ دوسرے تمام جتنے بھی ہیں وہ سب محترم، مگر انہوں نے کبھی نہ کبھی اپنی پیشانی بتوں کے سامنے جھکائی. مگر علی وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکائی. تو دوسرے شرک کی نجاست سے آلودہ رہے. علی جیسے پہلے دن مطہر تھے اسی طرح سے آخر تک طاہر اور پاک و پاکیزہ تھے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، بالکل ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ مولا کی فضیلت کا کوئی بھی رخ ہمارے سامنے آ جائے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی اصول تو یہ طے ہوا، قاعدہ تو یہ طے ہوا، طبیعت تو یہ بتاتی ہے، نفسیات تو یہ بتاتی ہے کہ بچہ باپ کی نقالی کرتا ہے. تو اگر باپ جو کر رہا ہے وہی بچہ بھی کرتا ہے، تو باپ اگر خدا کو سجدہ کرتا ہے تو بچہ خدا کو سجدہ کرے گا، باپ اگر بتوں کو سجدہ کرتا ہے تو بچہ خدا کو بتوں کو سجدہ کرے گا. آپ کا علی کو کرم اللہ وجہہ کہنا علی کے ایمان کی جتنی بڑی دلیل ہے، اس سے زیادہ علی کے باپ ابو طالب کے مومن ہونے کی دلیل. علی کے باپ نے اگر کبھی کسی بت کو سجدہ کیا ہوتا تو معاذ اللہ علی بھی کرتے، مگر علی نے نہ کبھی بت کو سجدہ کیا اور نہ کبھی علی کے باپ نے کسی بت کو سجدہ کیا. وہ بھی موحد، یہ بھی موحد، وہ بھی صاحب ایمان اور یہ بھی صاحب ایمان. تو یہ گھر کا معاملہ ہو گیا. آپ نے غور فرمایا؟ اپنے گھروں کو یہود کی طرح قبرستان مت بناؤ. ایک بات کا مال میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ مال اگر قارون کے پاس ہے تو مال رہ جائے گا، قارون چلا جائے گا. لیکن اگر مال خدیجہ کے پاس ہے تو مال رہ جائے گا، خدیجہ کے ساتھ تقویٰ کی دولت ساتھ جائے گی. شریک حیات، اگر شریک حیات صرف دنیا کے لیے تو مطمئن رہیے کہ شریک حیات یہیں پر رہ جائے گی، آپ چلے جائیں گے. لیکن اگر شریک حیات بھی برائے تقویٰ ہے تو پھر آپ پوچھئے پیغمبر اکرم نے کیا سوال کیا تھا مولا کائنات سے؟ کیف وجدت فاطمہ، اے علی تم نے زہرا کو کیسا پایا؟ مولا کہتے ہیں نعم العون للعبادہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خدا کے لیے بہترین مددگار پایا. کہ عبادت پروردگار کے لیے میں نے زہرا کو بہترین مددگار پایا. اب اگر یہ مال رہ جائے گا، تقویٰ ساتھ جائے گا. گھر رہ جائے گا، تقویٰ ساتھ جائے گا. شریک حیات ممکن ہے وہ رہ جائے مگر تقویٰ ساتھ جائے گا. آپ نے غور فرمایا؟ یہ وہ جملہ تھا جو امیر المومنین کہہ رہے تھے، اما الدور فقط سکنت، اما الاموال فقط قسمت، اما الازواج فقط نکحت. یہی ہونا چاہیے تھا، یہی ہوا. مکان میں دوسرے آ کر رہنے لگے، مال تقسیم ہو گیا، شریک حیات ان کے دوسرے نکاح ہو گئے. اگر لے جانے والی کوئی چیز تھی تو وہ تقویٰ تھا. اگر وہ تم لے گئے تو تمہارے ساتھ ساتھ ہے. پھر اس کے بعد تم دیار موحشہ میں نہیں ہو، محل مغفرہ میں نہیں ہو، قبور مظلمہ میں نہیں ہو، تم اہل تربت نہیں ہو، اہل غربت نہیں ہو، اہل وحشت نہیں ہو، تم اہل نور ہو، تم ساکنان بہشت ہو، تم ساکنان فردوس ہو. تمہیں پروردگار عالم نے اس برزخی زندگی کے اندر بھی جنت کا ایک منیچر عطا کر دیا، روضۃ من ریاض الجنہ. بس برادران، میں نے آپ کو واقعاً بہت زحمت دی. اب آئیے اختتام کی طرف کہ واقعاً لیلا جیسی زوجہ ہو تو حسین ابن علی کو فخر کرنا چاہیے.
اے فروا اس بچے کا بھی خیال رکھنا اور اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. اور جب میرا قاسم کسی بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو، کہ قاسم کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں کہ میری کمسنی کہیں میری شہادت کی راہ میں مانے نہ ہو جائے، آئے امام حسین کے پاس، یا امّے، اے چچا جان اتنا بتا دیجئے کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ اجرکم اللہ. اور امام حسین کہتے ہیں کہ اے قاسم تم اپنے موت کی بات کر رہے ہو، آہستہ بولو کہیں تمہاری ماں نہ سن لے. اور جناب قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان میری ماں ہی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. کچھ دیر پہلے خیمے میں مجھے بلا کر یہ کہہ رہی تھی، دیکھ بیٹا قاسم میں سیدانی نہیں ہوں، اگر کل میدان میں تو نے کمزوری کا مظاہرہ کیا تو یقیناً یہ کہا جائے گا اور صحیح کہا جائے گا کہ حسن کا بیٹا کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے. اے بیٹا کل میدان میں تجھے شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے. اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ بس چچا جان مجھے اجازت دے دیں. جناب فروا نے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر اپنے چچا سے پوچھ کر آؤ. اے چچا جان ماں کے کہنے پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اور اب امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا یہ تو بتاؤ کیف الموت عندک. اب موت کے حوالے سے آپ ذرا تبصرہ دیکھیے، وہ تمہید تھی اس جملے کے لیے، پوری تقریر کیف الموت عندک. اے بیٹا بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت ہے کیسی. اب جناب قاسم فرماتے ہیں یا ام احلی من العسل. اے چچا جان موت وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کانسیپٹ تبدیل ہو گیا. جب مشاہدات سے آگے غیب پر ایمان ہو تو فروا کا لال حسن کا بیٹا حسن کا وارث یہ جواب دیتا اے چچا جان موت وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی. اب امام حسین کہتے ہیں اے میرے لال قاسم تم اپنی بات پوچھ رہے ہو، تم اپنے بارے میں سوال کر رہے ہو. کل شہید ہونے والوں میں تمہارا ننھا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے. قاسم کو اپنے بارے میں اطمینان ہوا مگر اصغر کا ذکر سن کر پریشان ہو گئے. فرمانے لگے کہ چچا جان اصغر تو اتنا چھوٹا ہے خود سے میدان میں جا نہیں سکتا، یہ کیا فوج بے حیا ہمارے خیموں تک آئے گی. اور اب امام حسین کہتے ہیں بیٹا اصغر کو میں خود اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر میدان میں لے کر جاؤں. مگر میں آپ سب کی طرف سے جناب قاسم کی خدمت میں عرض کروں اے حسن کے لال قاسم آپ یہ سن کر تصور کر کے پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ فوج بے حیا ہمارے خیموں تک نہ آ جائے. مگر ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے یہ فوج بے حیا خیموں تک آئی، خیمے جلے، تماچے لگے، بیویوں کی چادریں چھنی. اب قاسم کو اطمینان ہو گیا کہ چچا جان نے جب کہا ہے تو کل شہید ہونے والوں میں یقیناً میرا نام شامل ہے. مگر رفتار ظاہر کے مطابق، اسباب ظاہر کے مطابق حسین کو انتظار ہے کہ کب قاسم کو میدان میں بھیجا جائے. جب قاسم آ کر اجازت مانگتے ہیں امام مظلوم پس و پیش سے کام لیتے ہیں. معتبر روایات کے امام نے جناب قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی. علامہ سید علی نقی صاحب کے اس کے اوپر فقہی تبصرہ بھی ہے کہ باپ ولی ہوتا ہے یا دادا ولی ہوتا ہے. حسن مشتبہ بھی نہیں ہے، دادا علی مرتضیٰ بھی نہیں ہے. اور جب ایسا نہ ہو تو پھر اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی وصیت ہو کہ جس کے مطابق عمل کیا جائے اور یا امام اپنا حق امامت استعمال کرے. مگر وہ حسین کے جس نے اپنا حق امامت دوسرے ساتھیوں پر استعمال نہیں کیا، چراغ بجھا دیا، وہ اپنے یتیم بھتیجے کے اوپر وہ حق استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہاں تک کہ جناب فروا کی ناراضی، جناب قاسم کا اضطراب، اور پھر اس کے بعد ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ بابا نے یہ تعویذ اس لیے باندھا تھا کہ جب کوئی بہت بڑی مشکل آ جائے تو اس مشکل کے لیے میں اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لوں. اس سے زیادہ مشکل کیا ہو سکتا ہے وقت کہ مجھے میرے چچا مرنے کی اجازت نہیں دے. خیمے کے پیچھے آئے، عمود خیمہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد یہ تعویذ نکالا اور کھول کر پڑھا. ارے یہ تو بابا کا خط ہے، اس میں تو بابا مجھے خطاب کر رہے ہیں. اے بیٹا قاسم یہ خط تم اس وقت پڑھو گے کہ جب میرا بھائی حسین دشمنوں میں گھر چکا ہوگا. اے میرے لال قاسم اگر میں ہوتا تو خود اپنی جان اپنے بھائی حسین پر قربان کرتا. تم میری نمائندگی کرتے ہوئے اپنی جان کو عزیز مت رکھنا اور اپنے چچا حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دینا. قاسم خط پڑھتے جاتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ آتی جاتی. خط لے کر آئے جناب فروا کے پاس، جناب فروا نے خط پڑھا، مسکرائیں. اور اب وہ خط لے کر آئیں جناب زینب کے پاس آئے. قاسم نے خط پڑھا، مسکرائے. فروا نے خط پڑھا، مسکرائیں. مگر زینب نے جب خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. شہزادی اب تو آپ سفارش کریں گی میرے قاسم کے لیے. جناب زینب قاسم کو لے کر امام حسین کے پاس آئیں اور کہا بھائی
قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دو۔ حسین کہتے ہیں زینب یہ بات تم کہہ رہی ہو؟ کہا بھیا یہ خط پڑھ لیجئے، آپ بھی رک نہیں سکیں گے۔ حسین ابن علی نے اپنے بھائی کا خط پڑھا۔ علامہ طالب جوہری صاحب کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام نے وہ خط پڑھنے کے بعد کہا اے قاسم تم تو میرے امام کا حکم لے آئے، اب میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ مگر مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ چچا بھتیجے گلے مل کر اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ علمدار کربلا نے ہوش میں لانے کے لیے کیا انتظام کیا۔ پانی تو موجود نہیں تھا کہ جسے چھڑکا جا سکے۔ عجب نہیں کہ جناب زینب نے آنسو بہائے ہوں اور آنسوؤں کو چھڑک کر جناب امام مظلوم و جناب قاسم کو بیدار کیا۔ اور اب اس کے بعد جب میدان میں جانے کی باری آئے تو قاسم گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں، مگر فروا کہتی ہیں آقا میدان میں تو میرا لال ضرور جائے گا، مگر کچھ دیر کے لیے ذرا خیمے میں میرے پاس بھیجیے۔ اور اب جناب قاسم خیمے میں ہیں، جناب زینب موجود ہے، جناب فروا ہیں۔ صندوق نکالا گیا اور اس میں سے امام حسن کا امامہ لا کر جناب فروا نے کہا شہزادی اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی حسن کا امامہ قاسم کے سر پر رکھی۔ جناب زینب نے حسن کا امامہ آنسوؤں کے ساتھ قاسم کے سر پر رکھا اور پھر اس کے بعد قاسم میدان میں گئے۔ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گھوڑے پر بیٹھ نہ سکے۔ عباس نے اپنی گود میں اٹھا کر قاسم کو پشت فرس پر سوار کیا۔ قاسم کی سائز کی کوئی زرہ اویلیبل نہیں تھی، بغیر زرہ کے حسن کا یہ لال میدان میں گیا جنگ کرنے کے لیے۔ اور جب قاسم میدان میں لڑ رہے تھے، حسن کا یہ لال کمسن بچہ 13 برس کا، اس نے بھرپور حملہ کیا۔ نام ازرق شامی اور اس کے 5 پہلوان بیٹوں کے کہ انہیں تہتیک کیا، واصل جہنم کیا۔ مگر آپ سب اپنے ضمیر سے پوچھ کر بتائیے یہ بھوکا پیاسا بچہ کب تک لڑتا ہے؟ زخمی ہوا، زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین پر جب گر رہا تھا تو علامہ اظہر حسن زیدی کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بھی زمین کربلا پر گرتا تھا، کوئی کہتا تھا مولا میری خبر لیجئے، کوئی کہتا تھا آقا میری خبر لیجئے، مگر جب قاسم گرے اتنے چھوٹے تھے کہ بے اختیار زبان پر آیا اماں میں گر گیا۔ اماں میں گر گیا، اپنی ماں کو پہلے پکارا۔ امام حسین اور حضرت عباس دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ دشمنوں کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، انہوں نے تلواریں لہرانا شروع کیا۔ جن کے ہاتھوں میں خنجر تھے انہوں نے خنجر لہرانا شروع کیے اور آگے بڑھ کر قاسم کا گلا کاٹنا چاہتے تھے۔ حسین اور عباس ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا، دوسری طرف سے عباس نے حملہ کیا۔ جب حملہ ہوا بھگدڑ مچی، دشمن کے سپاہی منتشر ہوئے اور جب وہ منتشر ہو رہے تھے تو قاسم کی آواز آ رہی تھی چچا جان میں کچلا جاتا ہوں، چچا جان میں کچلا جاتا ہوں۔ زمانے کے امام نے فریاد کی میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی۔ مولانا جوہر مرحوم کہا کرتے تھے ایک مصیبت ایسی ہے کہ جس میں صرف قاسم نے حسین کا ساتھ دیا، شہید سب ہوئے، گلا سب کا کاٹا گیا، مگر پامالی کی مصیبت ایسی ہے کہ جس میں حسین کا ساتھ صرف قاسم نے دیا، مگر ایک فرق کے ساتھ حسین شہید ہونے کے بعد پامال ہوئے، قاسم ابھی زندہ تھے۔ جب فوجیں قاسم کے جسم کو پامال کر رہی تھی، جب حسین قاسم کے قریب آئے، بچے کے جسم میں جان نہیں تھی، حسین نے کہا اے میرے لال قاسم تیرے چچا پر بہت شاخ ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور چچا مدد کے لیے نہ آ سکے۔ مگر جب لاشیں کو دیکھا تو نظر آیا ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، کیسے یہ لاشیں اٹھایا جائے؟ اپنی ابا کو بچھایا، ٹکڑوں کو جمع کیا، گٹھڑی بنا کر پشت پر لادا اور پھر اس کے بعد قریب آئے۔ جب خیمے کے پاس پہنچے تو جناب زینب کہتی ہیں اے میرے حسین قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ بیویاں ماتم کے لیے بے چین اور مضطرب ہیں۔ حسین کہتے ہیں زینب آہستہ بولو، ماں دیکھ نہیں پائے گی، قاسم کا لاشا اس قابل نہیں ہے۔ پیچھے فروا کھڑی یہ سن رہی تھی، کہنے لگی آقا کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ ماں دیکھنا چاہتی ہے کہ قاسم کس حال میں ہے۔ گٹھڑی کو کھولا گیا، فروا نے لاش کے ٹکڑے دیکھے اور اب فروا نے
تمام بیویوں کو مخاطب کر کے کہا، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، آ کر مجھے مبارکباد دو۔ میری قربانی خدا نے سب سے زیادہ قبول کی۔ بیویوں نے ماتم کیا۔ حسین نے قاسم کا کٹا پھٹا لاشا اٹھایا، گنج شہیدہ میں وہاں لے گئے کہ جہاں اکبر کا لاشا رکھا تھا۔ ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا، دوسری طرف قاسم کا لاشا رکھا، درمیان میں خود بیٹھ گئے گھٹنوں کے بل، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پر، آسمان کی طرف دیکھا اور حسرت کے ساتھ کہا، واہ غربتا، واہ غربتا، واہ غربتا، آج حسین اکیلا رہ گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا۔